آ جاتے ہیں۔ تو یہی صورتحال یہاں پر لفظ جو ہے ریب کا استعمال ہوا ہے۔ اس ریب کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو قرآن ہے وہ ہمیں تذبذب کی صورت سے باہر نکالتا ہے، بے چینی کی صورت سے باہر نکالتا ہے، یعنی جو نفسیاتی الجھن ہے اس سے ہمیں باہر نکالتا ہے۔ جو علم ہوتا ہے نا، علم وہ قیاس اور جو ہم ظن ہوتا ہے اس کی کیفیت سے ہمیں باہر نکالتا ہے۔ جیسے وہ میں نے آپ کو روشنی کی مثال دی کہ اندھیرے کمرے میں روشنی آئی تو جو آپ قیاس کر رہے تھے، جو آپ کو گمان ہو رہا تھا، اس صورتحال سے روشنی کے آ جانے سے آپ باہر نکل آئے ہیں۔ تو جو علم ہے، علم وہ آپ کو قیاس اور ظن کی کیفیت سے باہر نکالتا ہے، اس کو اندر جو شک ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے، اس کو یقین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو بس یہاں پر یہی بات ہے کہ یہ جو قرآن ہے ہمارے اندر کسی قسم کی جو اضطرابی ہے، نفسیاتی الجھن ہے، جو تردد ہے، جو بے چینی ہے، جو بے یقینی کی حالت ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اور علمی طور پر جو ہمارے اندر شک و شبہات ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ یہ خالص چیز جو ہے ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا جو ایک تو شک ہے کسی چیز کے بارے میں، جب ہمیں علم آ جاتا ہے تو وہ یقین میں بدل جاتا ہے، وہ چاہے ہماری سوچ کے مطابق ہے یا چاہے ہماری سوچ سے مبرہ ہے، الٹ ہے، یا اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ یقین کی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو ایک اس میں معنی یہ نکلے گا۔ دوسرا، اب اس میں ایک بات بتاؤں، ایک تو ہم نفسیاتی طور پر اطمینان ہمیں بخش دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ علمی طور پر ہمیں خالص کر دیتا ہے۔ اس میں دو پہلو آ جاتے ہیں، ایک پہلو جو ہے وہ علم کا آ جاتا ہے، دوسرا پہلو جو ہے وہ سائیکالوجی کا آ جاتا ہے، نفسیات کا آ جاتا ہے۔ علم کے طور پر وہ یہ چیزوں کو کھول کے ہمارے ساتھ لے کے آتا ہے جس سے ہمیں یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ہماری یقینی صورتحال نہیں تھی۔ دوسرا جو ہے تذبذب، اضطراب اور بے چینی اور نفسیاتی الجھن جو ہے اس کو یہ دور کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر جو مختلف مسائل کو لے کے، مختلف عوامل کو لے کے، مختلف باتوں کو لے کے کسی قسم کی کوئی جو الجھن ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کو یہ دور کرے گا۔ اور جن چیزوں کے بارے میں آپ بے یقین ہیں، علم میں لانے کے بعد وہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو یقین عطا کرے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی چیز کا کھل کر سامنے آ جانا، جس کو آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، تلاش نہ کرنا پڑے، یہ چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے، آپ کے لیے ایک ایسی رہنمائی، آپ کے لیے ایک ایسا رستہ، آپ کے لیے ایک ایسی گائیڈ لائن جو آٹومیٹکلی کھل کے سامنے آ جائے، اس کے لیے آپ کو تردد نہ کرنا پڑے، اس کے لیے آپ کو ذہنی انتشار نہ برداشت کرنی پڑے، اب منتشر نہ ہو، بلکہ وہ خود کھل کے آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ ہدایت ہے، یعنی کہ یہ کھلی رہنمائی ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ فلاں طریقے سے سیکھیں گے تو یہ کھل کے آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے آسان بنایا ہے، اس کو کھول کے بنایا ہے، اس کو اوپنلی بنایا ہے، تو آپ کو اس سے کھلی رہنمائی ملے گی، آپ کو اس سے تلاش کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور متقی، اچھا اب میں آپ کو اس میں ایک اور یہ پوائنٹ بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو ہمیں علماء نے، جو بزرگوں نے، جو بڑوں نے جو ہمیں متقی کا جو کنسیپٹ دیا ہوا ہے نا، وہ ٹوٹلی غلط ہے۔
اس کو چینج کریں. میں پہلے بھی علماء سے درخواست کر چکا ہوں کہ اب نیا دور آ گیا ہے, اس کے نئے تقاضے ہیں, نئی ضروریات ہیں, اور جو نئی جنریشن ہے اس کا تعلیمی لیول جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے, اس کی نفسیاتی لیول جو ہے وہ پہلے لوگوں سے مختلف ہے. تو آپ اس کے مطابق اس قرآن کو لیں. اور چونکہ ہمارے ہاں قرآن کے جو ترجمے کیے گئے ہیں وہ عام فہم ہیں, ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خود سے ہی سوال پیدا کرتی ہیں. جیسے اب یہ ہم یہاں پر متقی کا لفظ ہے تو اس کے معنی ہم جب تقویٰ کے معنی میں لیتے ہیں جی نیک پرہیزگار جو عابد ہیں جو زاہد ہیں, وہ تو پہلے پھر تو اس کے لیے ہدایت کیسے ہوئی؟ وہ تو پہلے بھائی جان ہدایت پہ ہیں, وہ تو پہلے ہی نیک ہیں, پہلے ہی مطلب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, پہلے ہی مقربین نے خدا بندی ہیں. تو اب یہاں متقی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو برگزیدہ بندہ ہو, جو مقربین خدا بندی ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ تو پہلے ہی راہ ہدایت پہ ہوگا تو خدا کا مقرب ہوگا نا, متقی ہوگا, یعنی کہ جو معنی ہم لیتے ہیں وہ ہوگا تو پھر ہی وہ خدا کے نزدیک ہوگا نا, وہ تقوی والا ہوگا. اب یہاں پر اس کا معنی یہ نہیں آئے گا, یعنی کہ یہ نیکوکار میں یا دیندار لوگوں میں یا دین کی اعلیٰ درجے کی پیروی کرنے والے لوگوں کی معنی میں یہ نہیں آئے گا کہ آپ متقی ہوں گے تو یہ آپ کے لیے ہدایت ہوگا. تو بھئی جب آپ ہو ہی متقی گئے تو پھر یہ ہدایت کیسے ہوگا؟ یہ تو ہدایت پہلے سے ہے.